السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ رشتہ آپ کے مطابق نہ ہو، لیکن اگر آپ شیئر کرتے ہیں اور کسی اور مسلمان بھائی کے یہ رشتہ مطابق ہوا تو آپ نے اس کا گھر آباد کرنے میں اس کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کی، اور کسی کی مدد کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے بڑی تفصیل اور ڈیٹیل میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ میری بات بری لگے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں کہ میرا مطلب یا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا اس ویڈیو کے ذریعے ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو میری اس ویڈیو کی وجہ سے۔ دیکھیں، یہ جو ہمارے پاس رشتے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں آتے۔ ایک خاتون چاہے وہ امریکہ بیٹھی ہے یا یورپ میں بیٹھی ہے یا یو اے ای میں ہے یا کہیں بھی ہے، چاہے وہ ایک طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے یا بانچ ہے یا غریب ہے یا مستحق ہے یا ضرورت مند ہے، تو یہ جتنے بھی رشتے ہمارے پاس آتے ہیں لازم ہے کہ یہ پاکستان سے ہی آتے ہیں، اور ہر عورت کے پیچھے پاکستان میں کوئی نہ کوئی کردار کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کردار اس کے والد کی روپ میں ہو سکتا ہے، اس کے ماں باپ کی روپ میں ہو سکتا ہے، اس کے بہن بھائیوں کے روپ میں ہو سکتا ہے، یا ان کے رشتہ داروں کے روپ میں ہو سکتا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت میں یہ واضح فرق ہوتا ہے کہ مرد اگر پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان کے اندر ہے، وہ اپنا دوسری شادی کے حوالے سے ڈیسیزن لے سکتا ہے، یا پہلی شادی کے حوالے سے بھی وہ ڈیسیزن خود اپنی ذمہ داری پہ، اپنی رسپانسبلٹی پہ لے سکتا ہے۔ لیکن ایک عورت ڈیپینڈ ہوتی ہے، چاہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر انڈیپینڈنٹ ہی ہے، ایک عورت ہے وہ بحرین میں رہ رہی ہے یا امریکہ میں رہ رہی ہے، وہاں پہ وہ شادی کروا کے گئی، ڈیورس ہو گیا اسے، یا اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، یا میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی، وہ سیپریٹ ہو گئے ہیں، تو وہ باہر کی حد تک تو انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈیپینڈ ہے اپنی فیملی پہ، کیونکہ دفتر کے پاس جو رشتہ لے کے آئے ہیں وہ لازم ہے کہ ان کی فیملی کی طرف سے کوئی نہ کوئی لے کے آیا ہے کہ جی یہ ہماری بچی ہے، یہ اس کی انفارمیشن ہے، ہمیں اس کے مطابق کوئی رشتہ چاہیے ہے۔ تو لازم ہے کہ ایک عورت کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی کردار کھڑا ہے۔ اب ہمارے کچھ بھائی بے شرم لوگ، بے غیرت لوگ، انہیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہم کس طرح کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بے غیرت اور بے شرم وہ لوگ ہیں جن کی اپنی گھر میں عزت نہیں ہوتی ٹکے کی، تو وہ کسی دوسرے کی عزت کیا کریں گے، یا کسی دوسرے کی عزت کیا محسوس کریں گے کہ یار اگلا بندہ ہم سے کتنا پریشان ہے۔ یہ بے غیرت لوگ جڑتے ہیں اور ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں جی یہ میری تصویر، یہ جی فلاں، جی یہ آپ ڈائریکٹ رابطہ، اور جب ان سے رابطہ کروا دیتے ہیں بھول کے کہ جی۔ اب حال ہی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ہمارے ساتھ ایک بھائی صاحب جڑے کینیڈا سے۔ اس نے کہا میں کسی میں مجبور عورت کا سہارا بننا چاہتا ہوں، تو اگر آپ کی نظر میں کچھ ایسا رشتہ ہو تو میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور رشتہ چاہیے ہے مجھے، تو پلیز مجھے بتائیے گا۔ میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، بھائی بہن نہیں ہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، میں ہی کرتا دھرتا ہوں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی۔ بڑے اخلاق سے وہ صبح صبح ہمیں مسنون دعائیں بھیجے، ہم سے اس کی اچھی ہیلو ہائے، بڑے اچھے طریقے سے وہ بات کرے۔ ہمارے پاس ایک رشتہ آیا
رشتہ آیا اسلام آباد سے، وہ خاتون رہتی تھی سعودی عربیہ میں، نرس تھی۔ ہم نے اس کا نمبر اسے دے دیا کہ یہ ہے، ایک دوسرے کی ڈیٹیل دکھا کے۔ جب نمبر اس پہ چلا گیا تو پھر اس بےغیرت کی بےغیرتی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ اس عورت کو پہلے تو اچھی اچھی باتیں کی کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا، یہ ہے وہ ہے، بعد میں کہنے لگ گیا کہ جی ویڈیو کال کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں ابھی ڈیوٹی پہ ہوں، ویڈیو کال نہیں کر سکتی۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ ویڈیو کال کریں، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ اور وہ۔ ویڈیو کال پہ لے آیا اسے، ویڈیو کال پہ لانے کے بعد اسے کہتا ہے دوپٹہ اتارو۔ دوپٹہ اتارنے کے بعد اسے کہتا ہے اپنی قمیض اوپر کرو، میں تمہارے چیسٹ دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں تمہارے جسم کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، یوں سمجھو کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ کہتی رہی کہ دیکھیں ابھی ہم نامحرم ہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے کہا نہیں جی دکھاؤ، آپ یوں ہے وہ ہے، اب تو اسلامی لحاظ سے تم میری بیوی بننے والی ہو فلاں۔ اس نے فون کاٹ دیا غصے سے کہ کیسا بے غیرت اور گھٹیا انسان ہے یہ۔ فون کاٹ دیا تو بعد میں طرح طرح کی اسے گندی ویڈیوز، ایکس ویڈیو بھیجتا رہا، اپنے شلوار اتار کے اپنے پرائیویٹ پارٹ کی تصویریں اسے بھیجی کہ یہ دیکھو یہ فلاں یہ دماغ۔ پھر اس سے بھی اسے تسکین نہیں ملی حرامی کو، تو اس نے فیس بک اور ٹک ٹاک پہ اس کا نمبر ڈال دیا جو نرس تھی اس کا۔ تو بیچارے طرح طرح کے گھٹیا لوگ اس بیچاری کو تنگ کرنا شروع ہو گئے۔ ان کی ہمارے پاس کال آئی کہ یہ دیکھو یہ کون سا طریقہ ہے راشد صاحب آپ کا رشتہ کروانے کا، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گی، آپ نے جو میرا مذاق بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے والدین نے ہمیں دھمکیاں دی، کیونکہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے طور طریقے کے مطابق چلنا چاہیے تھا، ہم نے اس پہ بھروسہ کر کے۔ تو یہ حال ہے لوگوں کے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تصویر ہم نے بھیج دی ہے، ایک میسج ہم نے کر دیا ہے جس کے ذریعے رشتہ ہو جائے گا۔ ایسے رشتہ نہیں ہوتا۔ رشتہ کروانے کا جو طور طریقہ ہے، آپ دیکھیں ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کا طور طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، اس میں ہم نمبر بھی تو بتا رہے ہیں نا، ایک واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں، آپ اپنی مکمل تفصیلات کسی کاغذ پہ لکھیں یا موبائل میں ٹائپ کریں، ٹائپ کرنے کے بعد وہ ہمیں سینڈ کر دیں، 2 عدد تصویریں ہمیں سینڈ کر دیں کہ بھائی صاحب آپ نے جو ہمیں رشتہ بتایا ہے یوٹیوب چینل پہ، اس حوالے سے ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے اپنی تفصیلات آپ کو بھیج دی ہیں، اپنی ڈیٹیل آپ کو بھیج دی ہیں۔ اب آپ ایسا کریں، یا تو آپ لڑکی کی تمام معلومات ہمیں بھیجیں تصویروں کے ساتھ، ہم اپنی فیملی میں مشورہ کرتے ہیں، اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو ڈیٹیل مل گئی، تفصیلات مل گئی، آپ نے مشورہ کیا، استخارہ کیا، آپ نے بتایا کہ یار یہ رشتہ ہمارے مطابق نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے تو وہ دکھائیں، ہم آپ کو کوئی اور دکھا دیتے ہیں۔ اگر وہ رشتہ فیملی کو سمجھ آ گیا اور ہم نے کہہ دیا کہ جی آ گیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ جی آ گیا، تو پھر ہم نے لڑکی والوں سے ٹائم بنا دیا ہے، یا تو وہ آپ کا گھر بار آ جائیں، آپ کے گھر پہ آ جائیں، آپ کی فیملی سے ملیں، اپنے مطابق اپنی جانچ پڑتال کریں کہ یہ لڑکا کیسا ہے، کوئی دھوکہ فراڈ، کوئی لالچ تو نہیں ہے اس میں، ان کا گزارا ہو جائے گا بچوں کا آپس میں۔ اگر آپ کے گھر وہ نہیں آ سکتے تو آپ ان کے گھر چلے جائیں دفتر کے ذریعے کہ جی آپ لڑکی والوں سے ٹائم بنا لیں، ہم لڑکی والوں کا گھر بار دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، کیسے لوگ ہیں کیسے نہیں ہیں، ہمارے مطابق ہیں نہیں ہیں، کوئی دھوکہ فراڈ کوئی لالچ تو نہیں ہے ان میں۔ جب دونوں نے اپنے گھر کی تسلی کر لی کہ ٹھیک ہے معمولات، تو پھر آپ اپنے مطابق ان کا، جب دونوں کو تسلی ہو جائے کہ معمولات درست ہیں، پھر آپ اپنے خاندان، اپنے اصول، اپنے رسم و رواج، اپنے طور طریقے کے مطابق مسئلہ دونوں خاندان مل جل کے
मसला अपना हल कर लें। फिर कुछ भाई हमें वॉचरें सेंड करते हैं, ये देखें जी ये वॉचर फलां दफ्तर हमारे इतने खा गया, फलां औरत हमारी इतनी खा गई, फलां औरत हमने ऑनलाइन निकाह किया था, उस निकाह करवाने के बाद उस औरत ने इतने पैसे खा के हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, या हमारे साथ धोखा हुआ है फलां हुआ। यार हम उसके ठेकेदार हैं, हम उसके ज़िम्मेदार हैं, आपके साथ धोखा हुआ है, ना किसी को आप मौका दें। जब आप ऐसी घटिया हरकतें करेंगे और आप ये मान लेंगे कि जो कुछ है वो टेलीफोन की दुनिया है, ठीक है जी, टेलीफोन पे ही हमारी कोई सूरत देख के, हमारी कोई तस्वीर देख के और ये कह देगा कि लानत है हमारी 25-30 साल की परवरिश पे, हम आपको कल ही निकाह देते हैं बच्ची का। जब ऐसे ख्याली पुलाव आप अपने ज़हन में पकाओगे ना, तो फिर धोखा फ्रॉड बनता है, और सही करते हैं। आप जैसे लोगों के साथ धोखा फ्रॉड बिल्कुल सही होता है, क्योंकि आप लोग पहले मौका देते हो सामने वाले को धोखा फ्रॉड करने का। किसी की जरूरत नहीं है आपके साथ कोई धोखा फ्रॉड कर जाए, अगर आप इंसान की तरह चलें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें, सुन्नत के मुताबिक मामूलात तय करें। मैं देखता हूँ फिर किस में जरूरत है आपके साथ कोई धोखा फ्रॉड करे, और करके दिखाए जी। ऐसे नहीं होता कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि टेलीफोन पे कोई अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के आपको दे देगा और कोई छानबीन नहीं करेगा, कोई घर बार नहीं देखेगा, कोई तसल्ली नहीं करेगा। ये फिल्मी ज़हन ख़त्म कर दें मेरे भाई, ये फिल्मी ज़हन ख़त्म कर दें, ये ड्रामाई ज़हन अपने दिमाग से ये फतूर निकाल दें कि इस तरह रिश्ता होता है। एक रिश्ते के लिए कोशिश करनी पड़ती है दोनों घरों को, और जब तक कोशिश ना करें तब तक मामूलात एक दूसरे की समझ में नहीं आते। मैंने 4-5 वीडियो में ये कहा है कि यार ये तरीक़ेकार है, ये तरीके, लेकिन लोग अपनी घटिया हरकतों से बाजी नहीं आते। पता नहीं ये बात साबित क्या करना चाहते हैं, खुद को क्या साबित करना चाहते हैं कि हम जी इतने बड़े फनकार हैं, इतने बड़े रंगबाज हैं कि हम किसी की इज्जत को इज्जत नहीं समझते, किसी की बेटी को बेटी नहीं समझते, किसी की बहन को बहन नहीं समझते। तो फिर मेरे जैसा बंदा ये कहेगा ना कि तुम फिर बेगैरत हो, और ये बेगैरती आप अपने पास रखें। हमारे साथ अगर आपने चलना है या हमारे ज़रिए आपने रिश्ता करवाना है, तो फिर आपको कोई हमारे साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा, फैमिली टू फैमिली चलना पड़ेगा, मुकम्मल जो सुन्नत तरीका है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो फायात किस्म के लोग हैं, टाइम पास लोग हैं, ठरकबाज लोग हैं, वो अपनी ठरक अपने पास रखें, हमसे दूर ही रहें तो बेहतर है। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, और ना ही माशरे को ऐसी ठरकियों की ज़रूरत है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना, पाकीज़ा मर्दों के लिए पाकीज़ा औरतें हैं और गुनाहगार मर्दों के लिए, नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें हैं। तो खुद हर इंसान अपना गिरेवान झांक ले कि वो क्या है। तो मेरे भाई जो तौर तरीका है उसके मुताबिक अगर कोई चल सकता है तो बिल्कुल हाजिर है। ये जितने भी हमने रिश्ते लगाए हुए हैं, इतने ख़ानदान पाकिस्तान में मौजूद है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके पीछे कोई फैमिली, कोई ख़ानदान, कोई रिश्तेदार ना खड़ा हो जो दफ्तर तक रिश्ता नहीं लेके आए। हम लोगों से मेंटली तौर पे बड़े परेशान हो गए हैं ये चस्का पार्टी से। ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं 5-5, 6-6 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हें बड़ा मुखलिस समझते थे, यार ये बंदा जो बता रहा है ठीक है। और जब वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, जब बारी आती है इम्तिहान की, जी रिश्ता देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, फिर मौत पड़ जाती है इनको। फिर कहते हैं नहीं जी हम तो दुनिया में अकेले आए हैं, ना हमें किसी माँ ने पैदा किया, ना हमारा कोई बाप है, ना हमारा कोई घर बार है, और ना हमारा कोई ख़ानदान है, तो जी सिंगल ही हैं, जो कुछ है हम खुद हैं। तो ये इस तरह नहीं होता। आप जुड़े हैं, किसी तरीक़ेकार के मुताबिक चलें। हाँ ये बात अलग है किसी के वालिदैन नहीं है, किसी की फैमिली नहीं है, या वो अपनी फैमिली को शामिल नहीं करना चाहता, किसी मजबूरी, कोई मजबूरी है उसके तहत, तो वो दफ्तर आए, दफ्तर आके अपना पूरा मसला हमसे डिस्कस करे कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, इसके मुताबिक अगर आप कोई रिश्ता करवा दें मुनासिब, तो फिर दफ्तर अपनी ज़िम्मेदारी पे
آپ کا مسئلہ حل کروا دے گا، لیکن چلنا پھر بھی اصول کے مطابق ہی پڑے گا دفتر کو بھی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ نہیں، کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، سامنے والے کی بات سنی جاتی ہے، اپنا موقف سامنے والے کو بتایا جاتا ہے، پھر جا کے کہیں کسی بات کا کوئی حل نکلتا ہے، کسی طرف کوئی بات کا اشارہ ملتا ہے، پھر جا کے آگے معمولات طے ہونے کی طرف جاتے ہیں، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ روٹین کے مطابق۔ وہ بھی دفتر کا ہم نے اس لیے کہا ہے کہ اگر کوئی باہر ہے یا اس کے ماں باپ نہیں ہے یا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے دفتر معمولات طے کروا دیتا ہے، فی سبیل اللہ نہیں، اس پہ جو اخراجات آئیں گے پلس دفتر کی جو فیس ہوگی وہ کلائنٹ کی ہوگی۔ اور اگر کسی کی فیملی پاکستان میں موجود ہے تو یار ہمارا دفتر کوئی دور تھوڑی ہے، یا ہم پاکستان سے باہر تھوڑی ہیں، ہمارے دفتر تشریف لے کے آئیں، آنے سے ایک دن پہلے ہمیں کال کریں، اپائنٹمنٹ لیں کہ ہم آ رہے ہیں، آپ کہیں نہ جائیں، ہم انہیں ٹائم دیں گے، ہمارا کام آ کے دیکھیں، اگر لگے کہ ہم معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، ہم صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ ہماری سروسز لیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی فیملی ممبر ہے یا کوئی دوست احباب ہے جو آپ کا رشتے کے حوالے سے ساتھ دے سکتا ہے، تو آپ کو دفتر کی سروس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ انہیں آگے لگائیں، انہیں کہیں کہ اس دفتر نے ہمیں یہ رشتہ دکھایا ہے، آپ ان کے ساتھ جا کے آگے کے معمولات طے کرواؤ میری طرف سے۔ تو دفتر کی سروس لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، نہ دفتر آپ سے کوئی پیسے لے گا، نہ کوئی فیس لے گا، نہ کوئی ان کا آپ سے کوئی مطالبہ ہے۔ آپ اپنا کام اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی سمجھ کے مطابق خود طے کریں، تاکہ نہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ ہو اور نہ کوئی جرت کرے۔ تو میرے بھائی، کسی طریقہ کار کے مطابق کوئی رشتہ ہوتا ہے، صرف باتوں سے نہیں ہو جاتا کہ باتوں کا پلاؤ، جی میں 5 وقت کا نمازی ہوں، جی میں نے حج کیا ہے، جی میں نے، ارے بھائی تو نے اگر حج کیا ہے تو تو نے اپنے لیے کیا ہے، ہمارے لیے نہیں کیا، بیٹی والوں کے لیے نہیں کیا۔ اگر تو نماز پڑھتا ہے، تو ایماندار ہے، تو دیانتدار ہے، تو نے کبھی چوری نہیں کی، کبھی تو نے کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی تو نے نشہ نہیں کیا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ سب کچھ تو اپنے لیے کر رہا ہے، اس سے بیٹی والے متاثر نہیں ہوں گے۔ تیری عبادت تیرے ساتھ، تیرا اور وہ اللہ کا معاملہ ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دنیا وہ دیکھتی ہے جو پریکٹیکلی آپ ہو، آپ کے پاس چھت ہے، آپ کا کام کوئی اپنا ہے، آپ کوئی اچھی جاب نوکری کر رہے ہو، آپ کی کوئی زمین جائیداد ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کا خاندان کیسا ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں، آپ کی نمازیں اور آپ کے دین کو نہیں دیکھتے۔ تو میرے بھائی، جو بھی رابطہ کرے وہ اصول کے مطابق معاملات طے کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کرے۔ تو امید ہے اس میں کافی غیر ضروری باتیں جن سے ہمارے کئی بھائیوں کا دل دکھا ہوگا، دل آزاری ہوئی ہوگی، کافی بری لگی ہوگی ان کو یہ میری بات، تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں۔ میرا مطلب آپ لوگوں کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، ہمارا تو یہ مطلب ہے، ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہی اس لیے تھا کہ معاشرے میں ہم زنا جیسی لعنت کو ختم کر سکیں اور نکاح جیسے مقدس رشتے کو عام کر سکیں، آسان کر سکیں۔ جو ہر مسلمان بھائی یہ چاہتا ہے کہ یار نکاح آسانی کے ساتھ ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ ہو، تو دیکھیں خدا را آپ بھی دھوکے فراڈ سے بچیں اور اپنی وجہ سے معاشرے کو بھی بچائیں۔ تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور برا لگا ہے تو وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اب ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گجرات کے یہ رہنے والے ہیں، جٹ تارڑ فیملی کا یہ رشتہ ہے، خاتون کی عمر ہے 41 سال، سنگل ہے، مطلب کہ بچے وغیرہ نہیں ہیں اس کے، ڈیورس ہوئی ہے، اس کے سابقہ شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، وہ یورپ شفٹ ہو گئے ہیں، اب یہ سنگل ہے، ڈیورس ہیں، بانچ ہے، کسی کی نسل کو نہیں بڑھا سکتی۔ 2 کمپنیاں ان کی ذاتی ہیں جن کے اندر 150 سے 200 ملازم کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ان کی الحمدللہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، پلس جائیداد ہے، زمین وغیرہ ہے زرعی، تو ان کی لینڈ بھی کافی ہے زمین، تو الحمدللہ 5 ساڑھے 5 مربع ان کی اپنی زرعی زمین ہے، اور
सिटी के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स हैं और दुकानें वगैरह भी ली हुई हैं इन्होंने, जो रेंट पे दी हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अमीर तरीन औरत का ये रिश्ता है। तो ये रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह जट तारड़ फैमिली से, गुजरात के रहने वाले हैं। वालिदा इनकी हयात है, वालिद फौत हो चुके हैं। 2 भाई हैं, बार्सिलोना स्पेन में सेटल हैं बीवी बच्चों के साथ। ये और इनकी छोटी बहन पाकिस्तान में रहती हैं, मतलब कि ये खातून यूएई में है। इनकी छोटी बहन और इनकी वालदा होती हैं जो गुजरात में है। बाकी इनके 2 भाई हैं, वो वेल सेटल हैं, स्पेन में है, उनका अपना बिजनेस है। इस खातून का अपना बिजनेस है यूएई में। ये अबू धाबी में होती हैं इनकी 2 कंपनियां ज़ाती। 4 वेले भी हैं जो इन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये इन्होंने ज़ाती फ्लैट भी लिया हुआ है जिसमें ये दुबई रह रही हैं। और इनकी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। ये बैचलर हैं, खूबसूरत हैं, नहायत ईमानदार औरत हैं, खूबसूरत हैं, 5 वक्त की नमाज की पाबंद भी हैं। किसी किस्म का इनमें कोई लालच नहीं है, इनमें पैसे की बू नहीं है। इन्हें नेक और शरीफ और इज़्ज़तदार घराने से कोई नेक इंसान चाहिए है जो लालची ना हो, जो इनकी दौलत पे ना मरे, इनको इज़्ज़त दे, इनको रिस्पेक्ट दे और इनका सारी ज़िंदगी साथ दे। पहली शादी वाले, दूसरी शादी वाले राब्ता कर सकते हैं, वही लोग राब्ता करें जो सुन्नत के मुताबिक, असूल के मुताबिक मामूलात तय करने के ख्वाहिशमंद हो। क्योंकि इनकी फैमिली गुजरात में मौजूद है, सो जो भी बातचीत होगी वो फेस टू फेस होगी, ख़ानदान टू ख़ानदान होगी और असूल के मुताबिक होगी। ये नंबर आप हमारा नोट कर लें जिस पे आप अपनी मुकम्मल तफसीलात के साथ हमसे राब्ता कर सकते हैं। 0331 62 61 561, 0331 62 61 561। ये स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, 0331 62 61 561। इस पे आप अपनी मुकम्मल तफसीलात के साथ राब्ता कर सकते हैं। आप हमारे दफ्तर आना चाहते हैं तो हमारा दफ्तर बहावलपुर में है। राना राशिद अली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साउथ पंजाब पाकिस्तान, बहावलपुर से। हम किसी इंडियन के लिए काम नहीं करते, हम मिर्ज़इयों के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ पाकिस्तानी और मुस्लिम्स के लिए काम करते हैं। तो खुदारा इंडिया के लोग हमसे रब्ता ना करें क्योंकि हम उनके काम नहीं आ सकते। बहुत सारे इंडियन भाई हमसे रब्ता करते हैं, हमारे मुताबिक उनके पास कोई हल नहीं है, हमारे पास कोई हल नहीं है उनके लिए। तो खुदारा सिर्फ पाकिस्तानी ही रब्ता करें। पाकिस्तानी भी वो रब्ता करें जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो सकें, जो सुन्नत और असूल के मुताबिक मामूलात तय कर सकें। तो ये एक मुनासिब रिश्ता था जिसकी इत्तला हमने आपको दी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई को हमारी किसी बात की समझ नहीं आई तो ये व्हाट्सएप नंबर ऑन है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इस पर ईमो भी बनी हुई है, व्हाट्सएप भी बना हुआ है। इस पर आप डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हैं और आप हमारे दफ्तर भी तशरीफ़ ला सकते हैं। आप या आपकी कोई फैमिली या आपका कोई दोस्त अजीज़ या आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी, आप हमारे दफ्तर का भी विज़िट कर सकते हैं। हमारे पास इनके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मौजूद हैं जिनकी वीडियोज़ हम लगाते नहीं हैं। उन फैमिलियों का एतराज़ होता है कि आप पब्लिक में हमारी अनाउंसमेंट ना करें, आप प्राइवेट हमारे लिए काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्राइवेसी में काफ़ी रिश्ते मौजूद हैं वेल सेटल फैमिलियों के, जिनमें सऊदी अरेबिया, बहरीन है, यूएई है, इमारात है और कतर है और मस्कत ओमान है, कुवैत है, लीबिया में भी हैं हमारे पास जापान से भी रिश्ते हैं, मलेशिया से भी हैं और हमारे पास कोरिया से भी 2 फैमिलियां हैं कराची की। हमारे पास पूरे यूरोप से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वसी तादाद में रिश्ते हैं। हमारे पास यूके से रिश्ते हैं, हमारे पास अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से वसी तादाद में पाकिस्तानी फैमिलियों के रिश्ते मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी डिमांड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमसे डिमांड करके अपने मुताबिक रिश्ता हासिल कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको आपके मुताबिक रिश्ता दिखाएंगे
اگر آپ کی سمجھ میں وہ رشتہ آ گیا تو ہم آپ کی کمپلیٹ انفارمیشن لیں گے. انفارمیشن لینے کے بعد فیملی کو دیں گے. اگر فیملی کی سمجھ میں آپ کا رشتہ آ جاتا ہے تو ہم آپ سے اپنی رجسٹریشن فیس لیں گے. اپنی رجسٹریشن فیس لینے کے بعد ہم آپ کا ان سے فیملی ٹو فیملی کانٹیکٹ کروائیں گے, ان کا گھر بار دکھائیں گے اور ان سے ملوائیں گے. فیول وغیرہ کے ایکسپنسز دونوں طرف کے ہوں گے. آنے کے لڑکی دے گی, یعنی آنے جانے کے دونوں کے آدھے لڑکی والوں کے ہوں گے اور آدھے لڑکے والوں کے ہوں گے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ہمارا دکھایا ہوا رشتہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم آپ سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لیتے. تو ہم فیس تبھی لیں گے جب آپ کو ہم رشتہ دکھاتے ہیں اور آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے, اور آپ کی ڈیٹیل جب ہم دوسری فیملی کو دے دیتے ہیں اور ان کی سمجھ میں بھی آپ کا رشتہ آ جاتا ہے, تو اس صورت میں ہم آپ کی رجسٹریشن کریں گے, آپ کے لیے مکمل ورک کریں گے, کام کریں گے, نکاح تک آپ کے ساتھ چلیں گے. اسی فیس میں چاہے آپ ایک رشتہ دیکھیں, 2 رشتے دیکھیں, 10 دیکھیں, 1000 دیکھیں, وہ آپ کی گنجائش پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنے رشتے دیکھتے ہیں, کس طرح کے رشتے دیکھتے ہیں. آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ سے امید ہے کہ پلیز آپ ہماری کسی بات کا کوئی برا محسوس نہ کیجیے گا. یہ ہم نے ویڈیو ان بےغیرتوں کے لیے بنائی تھی جن کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں. باقی آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہو, چینل کی سپورٹ کرتے ہو, آپ کا بہت شکریہ. پلیز جو بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہو اور ہماری آواز کو بھی سن لیتے ہو, لیکن آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اخلاق ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا. بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. ہم رشتوں کے حوالے سے اس چینل پہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ رشتے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جن سے لوگ الحمدللہ مستفید ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں ہم لوگ. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے. لائک کرنے سے آپ کی محبت کا پتہ ہمیں چل جاتا ہے اور شیئر کرنے سے ہماری آواز دوسروں تک جاتی ہے جس سے کافی لوگ مستفید ہوتے ہیں. اور کوئی بھائی اگر اپنی پسند کا رشتہ کروانا چاہتا ہے تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم نے مکمل اپنی معلومات دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کن کن ذات برادریوں کے رشتے ہوتے ہیں, کن کن کنٹریوں میں ہمارا کام ہے, کن کن ممالک سے ہمارے پاس پاکستانی فیملیوں کے رشتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا 0331 62 61 561. اس پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر, یہی ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اور یہی کال نمبر ہے. آپ اس پہ ڈائریکٹ کال کر لیں, واٹس ایپ کر لیں, اور اس پہ ایمو آئی ڈی بنی ہوئی ہے, آپ اس پہ بھی ڈائریکٹ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور رشتے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈیٹیل میں آپ بات کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس رشتے, یہ جو ہم رشتہ لگا رہے ہیں ان کے لیے ایک میچ ڈھونڈنا, ایک ضرورت مند انسان ڈھونڈنا جس کا بھلا ہو جائے. ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, بڑے سادہ اور شریف خاندان سے ان کا تعلق ہے, بزنس مین عورت ہے یہ. جو بھی ان سے نکاح کرے گا وہ انشاءاللہ ساری زندگی ہمیں دعائیں دے گا. بہت اچھا رشتہ ہے, ان کی کوئی غیر ضروری ڈیمانڈ نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان میں بھی یہ ویل سیٹل ہے اور پاکستان سے باہر بھی یہ ویل سیٹل ہے. 4 تو ان کے ویلے ہیں, 2 کمپنیاں ہیں, 150-200 ملازم ان کے کام کرتے ہیں. پڑھی لکھی خاتون ہے, بیچلر ہے, یہ 5 وقت کی نمازی ہے, خوبصورت ہے. بس اللہ کی طرف سے یہ بانچ ہے تو کسی کی نسل کو نہیں بڑھا سکتی, کسی کو یعنی اولاد نہیں دے سکتی. یہ اولاد تو اللہ کی ذات دیتی ہے, انسان کوشش کرتا ہے اپنے حالات بدلنے کی, اللہ سے دعا کرتا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا کرے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو پلیز آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.
اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔